ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صدق الله العظيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك یا سیدی یا مولائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تمامی حضرات کو ماہ رمضان مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اور پوری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماہ مبارکہ کی رحمتوں و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک تعالی اس مبارک بابرکت مہینے کی عظمت و شان بیان فرما رہا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات من الہدی والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا ظلمت و نور میں حد فاصل کرنے والا۔ سال کے مہینے 12 ہیں، مگر ان تمام مہینوں میں اللہ تعالی نے قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ صرف رمضان کا ذکر فرمایا، نام کے ساتھ۔ یہ عظمت کی بڑی علامت ہے۔ 11 مہینوں کا تذکرہ اشارتاً کنایتاً قرآن میں ہمیں ملتا ہے، لیکن صراحت کے ساتھ جس مہینے کا نام قرآن میں موجود ہے وہ رمضان ہے۔ صحابہ میں ایک صحابی کا نام قرآن میں موجود ہے، حضرت زید بن حارثہ۔ پوری دنیا کی عورتوں میں ایک عورت کا نام قرآن میں موجود ہے، حضرت مریم۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ صحابہ میں کسی کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے۔ تذکرہ اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر اشارے و کنایوں میں ہے، مگر نام صرف حضرت زید کا ہے، عورتوں میں صرف حضرت مریم کا ہے، اور تمام مہینوں میں ذکر نام کے ساتھ ماہ رمضان کا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، پہلے تھوڑا سا میں اس کو عرض کر دوں۔ عربی زبان میں مہینے کو
شہر کہتے ہیں، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ عربی میں مہینے کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ شہر کا لغوی معنی ہے ظاہر ہونا۔ اسی شہر سے مشہور ہے، لفظ مشہور جو ہم بولتے ہیں کہ فلاں آدمی بہت مشہور ہے، وہ اسی شہر سے مشتق ہے۔ اسی طریقے سے فلاں آدمی کو بہت شہرت مل گئی، یہ بھی اسی شہر سے ہے۔ اور اسی سے ہے اشتہار، جو پوسٹر لگتا ہے اسے اشتہار بھی کہتے ہیں۔ اس کا معنی ہوا مشہور ہونا، شہرت پانا، ظاہر ہونا۔ تو کہا شہر کو شہر کیوں کہتے ہیں، مہینے کو شہر کیوں کہتے ہیں؟ تو فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی کی خوبیاں مخفی ہوتی ہیں، چھپی ہوتی ہیں، مگر پھر وہ کبھی ظاہر ہو جائیں تو وہ آدمی مشہور ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ 27-28 کو لوگ خاموش رہتے ہیں، مگر 29 تاریخ کو لوگوں کی نظریں آسمان کی طرف ہو جاتی ہیں، اور جیسے ہی چاند نظر آتا ہے تو مہینے کا چرچا شروع ہو جاتا ہے۔ رات کو مغرب بعد آپ نے دیکھا ہوگا عصر تک سناٹا تھا، جیسے ہی مغرب کا وقت ہونے لگا تو لوگ چھتوں پر چڑھ گئے، مسجدوں کے میناروں پر چڑھ گئے، اور جیسے ہی چاند نظر آ گیا تو نماز مغرب کے بعد یہ چرچا شروع ہونے لگا، مہینہ رمضان کا چاند ہو گیا، چاند ہو گیا، رمضان شروع ہو گیا۔ اس لیے اسے شہر کہتے ہیں۔ رمضان کو رمضان کیوں کہا جاتا ہے؟ تو علماء نے فرمایا کہ یا تو رمضان سے مشتق ہے یا رمضن سے مشتق ہے۔ کہ رمضن سے اگر مادہ اشتقاق اس کا مانا جائے تو رمضن کا معنی ہوتا ہے جلنا۔ رمضان کا معنی ہوا جلانے والا۔ رمض کا معنی ہے جلنا، اگر رمضن سے مشتق ہے تو کہتے ہیں کہ جس زمانے میں مہینوں کے نام رکھے جا رہے تھے اس زمانے میں یہ مہینہ شدید گرمی میں آیا تھا، اور ایسی گرمی تھی کہ دور سے دیکھنے پر لگتا تھا کہ پہاڑوں پہ پتھر جل رہے ہیں، اتنی گرمی تھی۔ اور رمز کا معنی ہے جلنا۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کا نام رکھ دیا گیا رمضان۔ تب رمضان میں لوگ جب روزے دار ہوتے ہیں تو ہماری حرارتیں بھی بڑھ جاتی ہیں، شدت بڑھ جاتی ہے، بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہمارے اندر گرمی بڑھ جاتی ہے، حدت ہوتی ہے۔ ایک وجہ یہ، دوسری بات یہ کہ گرمی کے سیزن میں پتھر، زمینیں جلتی ہوئی محسوس ہوتی ہیں، اس سے لاوا نما نکلتا ہے، دور سے آپ گرمی میں جب دیکھیں گے تو لگتا ہے کہ کچھ بھاپ ابل رہی ہے۔ فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں مسلمانوں کے گناہ جل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مہینے کی برکت سے ایمان والوں کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہتے ہیں۔ ایک قول اس میں یہ بھی ہے کہ رمضان بر وزن رحمان، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے رحمان، اسی وزن پر فرمایا اللہ کے ناموں میں سے بھی ایک نام ہے رمضان۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کیا ہے؟ فرمایا یہ اسم اللہ ہے، اللہ کا نام ہے۔ اس لیے ایک حدیث پاک میں یہ بھی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان آیا اور رمضان گیا نہ کہا کرو، بلکہ کہو ماہ رمضان آیا اور ماہ رمضان گیا، کیونکہ رمضان اللہ کا نام ہے۔
جب ماہ لگے گا تو ہوگا اللہ کا مہینہ. کیا معنی ہوگا اس کا پھر؟ اگر رمضان کو اللہ کا نام مانے تو ماہ رمضان اللہ کا مہینہ. اور ایک اور حدیث میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. رمضان کس کا مہینہ ہے؟ اونچی بولے. اللہ کا مہینہ ہے. تو یہاں سوال کھڑا ہوتا ہے، اگر ماہ رمضان کہیں تو اللہ کا مہینہ، رمضان شہر اللہ کہا جائے، حدیث میں آیا کہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے، تو 11 مہینے کس کے ہیں؟ اگر رمضان اللہ کا مہینہ ہے تو رجب، شعبان، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم یہ کس کے مہینے ہیں؟ تو یہ سب بھی تو اللہ ہی کے مہینے ہیں. پھر خاص طور سے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، دنیاوی اعتبار سے ایک میں مثال دے رہا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ میں آ جائے. ہندوستان کی جو پوری کی پوری زمین ہے، اس پوری زمین کا دنیاوی اعتبار سے مالک کون ہے؟ جی گورنمنٹ، حکومت ہے نا، گورنمنٹ اس کی مالک ہے. ہم جس مکان میں رہتے ہیں یہ مکان حقیقتاً ہمارا ہے نہ، ہمیں رہنے کے لیے دیا گیا ہے، اگرچہ ہم اس لیے کہ ہم نے قیمت دی ہے، پیسہ چکایا ہے، تو ہمیں اس میں رہنے کی، مکان اپنے پسند سے بنانے کی اجازت ہے. لیکن حقیقت میں مالک دنیاوی اعتبار سے کون ہے، اس کا اندازہ اگر آپ کو لگانا ہو تو اس طریقے سے آپ لگا سکتے ہیں کہ جب کبھی ایمرجنسی لگ جائے اور گورنمنٹ کو آپ کے مکان کی ضرورت پڑے تو آپ کو خالی کرنا پڑتا ہے. یہ اصول ہے، قانون ہے. ایمرجنسی ہو جائے اور خالی مکانوں کی کیا بات ہے، گاڑی چلتی گاڑی میں سے آپ کو اتار کر گاڑی پر قبضہ کر کے لے کے نکل جاتے ہیں، ایمرجنسی ہے. اور ہمارے مکان ہو یا دکانیں ہوں یا گاڑیاں ہوں، اس کے جو دستاویزات بنتے ہیں اس دستاویزات میں آپ غور سے دیکھیں گے تو اس میں شک ہوتی ہے کہ جب بھی حکومت کو ضرورت پڑے گی یہ مکان، دکان، گاڑی حکومت اپنے کام میں لا سکتی ہے. آپ کو پاور نہیں ہے کہ وہ منع کریں، آپ اختیار نہیں ہے. مگر اس کے باوجود ہمیں چونکہ استعمال کے لیے دیا جاتا ہے تو ہم اپنے مکان میں اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں. تو اس مکان کے بارے میں اگر کوئی سوال کرے کہ بھئی یہ مکان کس کا ہے تو یہ عبداللہ صاحب کا ہے، یہ رحمان بھائی کا، عبد الرحمان بھائی کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، یہ فلاں صاحب کا ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مکانات. مگر اسی شہر میں آپ دیکھتے ہیں کہ بعض بلڈنگیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کے سامنے سے گزریں، جیسے میونسپل کارپوریشن، وہ بھی ایک بلڈنگ ہے، کورٹ کچہری کی بلڈنگ ہے، وہ بھی بلڈنگ ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھیا یہ کس کا مکان ہے، یہ بلڈنگ کس کی ہے، تو آپ کا جواب ہوگا یہ سرکاری ہے، یہ سرکاری بلڈنگ ہے. تو بھئی حقیقتاً تو ہماری بلڈنگ بھی سرکاری ہے، لیکن چونکہ اس کو ہمیں استعمال کے لیے دیا گیا ہے اس لیے اس کی نسبت ہم اپنی طرف کر لیتے ہیں کہ یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے، یہ فلاں کا ہے. لیکن وہ جو گورنمنٹ کی بلڈنگیں ہیں وہاں مکمل کام سرکاری انجام پاتے ہیں، اس لیے اس بلڈنگ کو سرکاری بلڈنگ کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے اپنے مکانوں کو، چونکہ ہمارا وہاں سونا، کھانا، رہنا، یہ سارا کچھ ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اس لیے اس مکان کو ہم اپنا مکان کہتے ہیں. اور ابھی ہم جس مکان میں بیٹھے ہیں یہ بھی تو مکان ہے، 4 دیواری ہے، چھت لگی ہے، لیکن یہ گھر کس کا ہے؟ بھئی وہ آپ کا اور یہ اللہ کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہاں حالانکہ اس مکان کا، اب حقیقی بات کر رہا ہوں، وہ تو دنیاوی مثال ہم نے آپ کو دے دی، مگر اب حقیقت میں پوری روئے زمین کا مالک اللہ ہے، چپے چپے کا مالک اللہ ہے. ہمارے گھر کا بھی مالک اللہ ہے اور مسجد کا بھی مالک.
مگر اسے مجازن کہتا ہے، کہتے ہیں یہ میرا گھر، وہ فلاں کا گھر، وہ فلاں کا گھر۔ کہا بھئی یہ بلڈنگ کس کی ہے؟ کہا یہ اللہ کا گھر ہے، کعبہ اللہ کا گھر ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس مکان میں تم اپنے بھی کام کرتے ہو، اور یہ وہ مکان ہے جہاں صرف اللہ کا کام ہوتا ہے، عبادت، ریاضت، تسبیح، تحلیل، سجدے، رکوع، تلاوت، یہ سب اللہ ہی کا کام ہوتا ہے۔ اور اگر ہمیں کسی ایک دوسرے سے کچھ بات بھی کرنی ہو نا کاروباری سلسلے میں، آپ جماعت خانے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے کچھ کہنا ہے تو آپ کا ہاتھ پکڑ کے باہر جاتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے، بھئی اندر کیوں نہیں کرنا؟ وہ تو اللہ کرے، وہاں صرف اللہ کی بات ہوگی، اللہ کے قانون کی بات ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، ریاضت ہوگی۔ بس اسی طریقے سے اتنی بات اگر آپ سمجھ گئے تو اسی طریقے سے رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ مولا 11 مہینے کس کے؟ تو فرمایا 11 مہینوں میں تو کچھ عبادت بھی کرتے ہو، کچھ اپنا بھی کام کر لیتے ہو، مگر جب رمضان شروع ہوتا ہے تو فرمایا اس میں صرف میرا کام ہوگا، صرف اللہ کی بندگی ہوگی، عبادت ہوگی، تلاوت ہوگی۔ اس لیے یہ مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں سارے کام اللہ ہی کے لیے ہوتے ہیں۔ اب یہ جو مہینہ ہے اس میں 5 وقتہ نماز تو ہے ہی جیسے اور مہینوں میں ہوتی ہے، مگر ہر مہینے کی کوئی خاص تاریخ، اہمیت ہوتی ہے اس کی، اور خاص تاریخوں میں بھی خاص ٹائمنگ ہوتا ہے، بعض مرتبہ اسی ٹائم کی اہمیت ہوتی ہے۔ مگر رمضان المبارکہ کا ایسا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں کوئی گھڑی بھی ایسی نہیں ہے جو نارمل ہو، ہر سیکنڈ اس کا عظمت والا ہے، اور ہر سیکنڈ اس میں عبادت ہی ہوتی ہے، لمحہ لمحہ عبادت ہوتی ہے، سیکنڈ سیکنڈ اور منٹ منٹ عبادت ہوتی ہے۔ مثلا رات کو آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی، اور پڑھنے کے بعد آپ سونے کے لیے بستر پر تھے، اسی وقت سے بلکہ چاند نظر آیا تب سے سب کے دماغ میں یہ تھا، نیتیں سب کی تھی کہ سحری میں اٹھنا ہے، تھی نیت؟ ہاں نا، نیت۔ علماء فرماتے ہیں کہ سحری کی نیت سے سونا بھی عبادت ہے۔ پھر سحری میں آپ اٹھے، اٹھ کر کے آپ نے کھانا کھایا، حالانکہ وہ اپنی طبیعت کے لیے، مگر فرمایا سحری کا کھانا بھی عبادت ہے، کیونکہ سحری کرنا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اب جب سحری ہو گئی آپ کی تو اب تو آپ روزے میں آ گئے، روزہ مکمل عبادت ہے۔ اب اس روزے کی حالت میں اب آپ دکان کھول رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، فرمایا وہ کام کرنا بھی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ اب شام ہوتے 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 مغرب کا جب وقت آیا تو افطار کا وقت ہو گیا، دسترخوان پر بیٹھ کے کھانے لگے تو افطار بھی عبادت ہے۔ افطار کے بعد مغرب پڑھ لی آپ نے، تراویح کا انتظار کر رہے ہیں، فرمایا وہ انتظار بھی عبادت ہے۔ اب سوچو اس میں کون سی گھڑی ایسی ہے جو عبادت سے خالی ہے، اور ساری یہ عبادت اللہ کی لیے ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ اس لیے اس مہینے کو خصوصیت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ رمضان شہر اللہ، رمضان اللہ کا مہینہ ہے، اور اللہ کا مہینہ پھر اس اعتبار سے بھی ہے کہ یہ وہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے اسی مہینے میں میں نے میرا مقدس کلام قرآن نازل فرمایا۔ ظاہر بات ہے جس مہینے میں قرآن مجید نازل ہو اس کی عظمتوں کا کیا کہنا، اس کی رفعتوں کا، بلندیوں کا کیا کہنا، کہ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس میں بھی تھوڑا سا یعنی کنفیوژن پیدا ہو سکتا ہے، وہ یہ کہ یہاں قرآن نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا، ایک بات۔ دوسری بات اللہ نے ایک مقام پر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں، شب قدر میں۔ یہاں فرمایا رمضان میں نازل کیا، وہاں فرمایا شب قدر میں نازل فرمایا۔ اور حقیقت میں اگر ہم دیکھتے ہیں نزول کا سلسلہ تو پورا قرآن نازل ہوا ہے 23 سال میں۔ کتنے سال میں اترا؟ 23 سال میں۔ سرکار کی عمر مبارکہ 40 سال ہوئی
تب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تو سرکار کے دور اخیر تک یہ سلسلہ چلتا رہا. تو یہ مکمل دور نبوت 23 سال کا ہے. تو 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا اترا. یہ کنفیوژن ہو گیا کہ بھئی کہیں اللہ فرماتا ہے رمضان کے مہینے میں قرآن اترا, کہیں فرمایا شب قدر میں ہم نے نازل کیا, اور حقیقت میں یہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا نازل کیا گیا. تو اب اس میں تطبیق کیسے پیدا ہو؟ تو اب علماء کرام نے, مفسرین نے, ہمارے اکابر نے یہ فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ شب قدر میں یہ قرآن پہلے سے لوح محفوظ میں تھا. لوح محفوظ سے شب قدر میں ایک ساتھ اللہ نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا شب قدر. اور شب قدر رمضان میں ہے, شب قدر رمضان میں ہے. تو ماہ رمضان میں شب قدر میں لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے ایک ساتھ 300 پارے نازل ہوئے مگر آسمان دنیا پر, اور اسے بیت العزت میں محفوظ رکھا گیا. آسمان دنیا جو پہلا آسمان ہے اس پر ایک مکان ہے, ایک بیت ہے, ایک گھر ہے, اسے کہتے ہیں بیت العزت. اس گھر میں قرآن کو محفوظ رکھا گیا. اور پھر جب ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 40 سال کمپلیٹ ہوئی یا 40واں سال چل رہا تھا, تو غار حرا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت و ریاضت میں مصروف تھے. پہلی مرتبہ جناب جبریل علیہ السلام سے ہمارے آقا کی جو ملاقات ہوئی نا, پہلی ملاقات, زندگی کی پہلی ملاقات, وہ ملاقات ہے 17 رمضان پیر کے دن سحری کے ٹائم پر. 17 رمضان دن کون سا تھا؟ پیر کا, اور وقت تھا سحری کا, سحر کا وقت تھا. پہلی مرتبہ جناب جبریل نازل ہوئے, اور نازل ہو کر پہلی مرتبہ اقرا بسم ربک الذی خلق والی 5 آیتیں 17 رمضان پیر کے دن سحری کے ٹائم پر غار حرا میں یہ نازل ہوا. تو گویا قرآن کے نزول کی ابتدا جو ہے نا, زمین پر نازل ہونے کی ابتدا اللہ نے رمضان شریف کی 17 تاریخ کو فرمائی ہے. اسی کے اچھا, یہ خالی قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہے, بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ جتنے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیے گئے وہ 1 رمضان کو عطا ہوئے. توریت شریف حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو ملی ہے, وہ 6 رمضان کو اللہ نے عطا فرمائی. انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی, وہ 13 رمضان کو نازل ہوئی, اور قرآن 17 رمضان کو نازل ہونا شروع ہوا. تو قرآن مجید ماہ رمضان کی 17 تاریخ سے اس کا نزول شروع ہو گیا, اور پھر تھوڑا تھوڑا ضرورت کے طور پر جیسے جیسے ضرورت ہوتی تھی ویسے ویسے قرآن کی آیتیں اترتی رہی. اب یہ اترا تو 23 سال میں ہے, مگر حدیث پاک میں آیا کہ ہر سال رمضان کے مہینے میں جناب جبریل علیہ السلام ہمارے آقا کے پاس آتے تھے, اور پورا مہینہ حضور جبریل کے ساتھ قرآن کا دور فرماتے تھے. یہ اترا تھوڑا تھوڑا ہے, مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبریل علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کر کے رمضان کی راتوں میں قرآن پاک کا مکمل دور فرماتے تھے. تو کوئی یہ نہ کہے کہ جیسے جیسے قرآن اترتا گیا حضور کے علم میں آتا گیا, ایسی بات نہیں ہے, کیونکہ قرآن تو ابھی اترنا باقی تھا, بہت سارا باقی تھا. مگر ہر رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور بھی فرماتے تھے. اور آپ یہ بھی انداز دیکھیں نا کہ اقرا بسم ربک الذی سب سے پہلی آیتیں ہیں یہ نازل ہونے والی, مگر کون سے پارے میں ہے کسی کو یاد؟ جی 30ویں پارے میں. اور آپ کو معلوم ہے قرآن مجید کی جو سب سے لاسٹ والی آیتیں نازل ہوئی نا, وہ 30ویں پارے میں. یہ سوچنے والی بات ہے کہ جو پہلی اتری ہے اسے تو پہلے پارے میں ہونا چاہیے, جو آخر میں اتری ہے اسے 30ویں میں ہونا چاہیے, مگر ایسا نہیں ہے. پہلی اترنے والی 30ویں میں چلی گئی, سب سے لاسٹ میں نازل ہونے والی آیتیں 3رے پارے میں آ گئی. اس کی وجہ کیا ہے, اس کا ریزن کیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ ضرورت کے تحت قرآن اترتا تھا.
جیسے دیکھا سوسائٹی کو اب کس کی ضرورت ہے، ایسی آیت اتر گئی. اب ایسی آیت جب اتر گئی اس پر عمل ہونا شروع ہو گیا تو سرکار صحابہ سے فرماتے تھے، جو کاتبان وحی تھے، کتابت کرنے والے وحی کے، ان کو کہتے تھے یہ آیت اتری ہے، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت کے بعد لکھو، اس آیت کو فلاں صورت میں فلاں آیت سے پہلے لکھو. بعض صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہلے اس کو بعد میں، کہا ایسا کیوں؟ کہا جیسے میں بتا رہا ہوں نا ایسے لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے. سبحان اللہ. سر عرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہ ہو. سرکار کی نگاہ پاک سے زمین پر بیٹھے ہوئے ہیں اور فرمایا اس کو فلاں جگہ لکھنا، یہ آیت اتری ہے، اس کو فلاں جگہ لکھنا، اس آیت کے بعد لکھنا، اس آیت سے پہلے لکھنا، فلاں صورت میں فلاں جگہ پر لکھنا. کہا کیوں؟ کہا لوح محفوظ میں جیسا ہے تو ہمارے پاس جو قرآن موجود ہے نا، یہ قرآن مجید اسی اعتبار سے ترتیب دیا ہوا ہے جیسے لوح محفوظ پر ہے، اس میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں ہے. اور یہ سب ترتیب بتائی ہے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے. تو بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. ہدی للناس، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے. اس پر علماء تفسیر نے فرمایا کہ یہ ہدی للناس یا تو قرآن کی صفت ہے یا رمضان کی خبر ہے، دونوں طرف باتیں ہیں. فرمایا کہ اگر اسے قرآن کی صفت مانے تو قرآن لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، اور اگر اسے رمضان کی خبر مانے تو پھر اس کا معنی ہوگا رمضان لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب ہے. اب یہ ظاہر ہے، آپ ذرا دیکھیں کہ رمضان المبارکہ سے پہلے سینکڑوں واعظ اور بیان نصیحتیں ہوتی ہیں. نمازی بڑھ جاتے ہیں کیا؟ جی ہماری تقریروں سے کتنے نمازی بڑھتے ہیں، مگر رمضان کا چاند نظر آتے ہی کھچا کھچ مسجد بڑھ گئی. کس نے واعظ کیا ان کے سامنے؟ کس نے تقریر کی؟ کہا یہ رمضان کی ہدایت ہے جو ہزاروں تقریروں پر بھاری ہے، سینکڑوں واعظ و نصیحت کی محفلوں پر بھاری ہے کہ ادھر چاند دکھا اور مسجد کھچا کھچ بھر گئی، عبادتوں کا ذوق بڑھ گیا، لوگ گناہ سے باز آ گئے، تلاوتوں کا شوق بڑھ گیا. حالانکہ کسی نے سمجھایا نہیں کہ تلاوت کر، کسی نے بتانے نہیں گیا کوئی گھر پہ دستک دینے کے بھائی چلو نماز پڑھنے کے لیے. دستک دے کر بھی لوگ سوئے رہتے ہیں، مگر رمضان مبارکہ کا چاند نظر آتے ہی فرمایا اس میں وہ ہدایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے سبب سے لوگوں کو نمازوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے، تلاوتوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے، نیکیوں کی ہدایت عطا فرماتا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی ہدایت عطا فرماتا ہے. مگر اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات یہ بھی ارشاد فرمائی وَبَيِّنَاتٌ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، فرمایا یہ حق و باطل میں فرق کرنے والا بھی ہے. اگر اسے رمضان کی خبر مانے تو آپ حق و باطل کا فرق محسوس کر سکتے ہیں. فاسق و فاجر سمجھ میں آ جائے گا، فاسق بھی سمجھ میں آئے گا، عابد بھی سمجھ میں آئے گا، ہے نا. جو جن کے دلوں میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، ہدایت آ جاتے ہیں، تو پھر ان کے سروں پہ ٹوپی آ جاتی ہے، داڑیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، داڑیاں بڑھنے لگ جاتی ہیں، روزے رکھنے لگ جاتے ہیں. مگر کتنے ایسے بھی ہیں جو دوپہر میں بھی گٹکا کھا کے گھومتے ہیں. وہی فرق محسوس ہو جاتا ہے، یار یہ کیا ہو گیا، یہ ایسا ہے، یہ ایسا کیوں؟ تو فرمایا یہی تو رمضان میں فرق کر دیتا ہے، یہ رمضان فرق کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ یہ مسلدھار رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جب بارش ہوتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ زمین میں جو چیز بوئی ہوتی ہے نا، جب بیج کسان ڈالتا ہے زمین میں، چنا ڈالا، مٹر ڈالا، گیہوں اناج کا دانہ ڈالا، تو جب تک اس میں وہ سب مٹی پڑی رہتی ہے تو دیکھنے والا بتا ہی نہیں سکتا کہ اس میں سے کیا نکلے گا. لیکن جیسی بارش ہوتی ہے تو اندر سے وہ سر نکالتے ہیں، اور جب سر نکالتے ہیں تو پھر دیکھنے والا بتا دیتا ہے یہ گیہوں کا پودا ہے، یہ چنے کا پودا ہے، یہ مٹر کا پودا ہے، وغیرہ وغیرہ. فرمایا اس میں اللہ تعالیٰ بارش فرماتا ہے، حالانکہ ہوتی رحمت کی ہے، ہوتی رحمت کی ہے، مگر جن کے دلوں میں نیکیوں کا بیج ہوتا ہے نا، اس کی کوپل باہر نکلتی ہے.
اور جیسی کوپل باہر نکلی تو سمجھ میں آتا ہاں یہ نمازی ہے. اور جس کے دلوں میں فسق و فجور کا بیج ہوتا ہے وہ بھی سر نکالتا ہے، پھر وہ دوپہر میں کھانا بھی کھاتا ہے اور دوپہر میں پان گٹکا ماوا چبا کے گھومتا بھی رہتا ہے. تو یہ فرمائے یہ حد فاصل اور فرق کرنے والی یہ مقدس کتاب بھی ہے، اور یہ رمضان بھی عابد و زاہد فاسق و فاجر ان میں فرق کرنے والا یہ مقدس مہینہ ہے. اس مقدس مہینے میں فرمایا آگے ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ فرماتا ہے پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پائے تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اللہ فرماتا ہے اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے. اب روزہ ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم تندرست پر فرض ہے. بیمار ہے یا مسافر ہے اس میں رخصت ہے مگر فرض تو ہے، اس پر بھی فرض ہے مگر اسے مؤخر کرنے کی اجازت ہے. بیمار کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، اور جو مسافر ہے سفر کی حالت میں ہے اسے مؤخر کرنے کی اجازت ہے، مگر فرض دونوں پر ہے. بیمار پر بھی فرض ہے، اگر کوئی سفر میں ہے اس پر بھی فرض ہے. فرض بہرحال ہے، اور جو اس کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے. رمضان کے روزوں کی فرضیت کا کوئی اگر انکار کرے تو وہ کافر ہے، اور اگر کوئی اس کی فرضیت کا انکار تو نہیں کرتا مگر رکھتا نہیں ہے تو وہ فاسق و فاجر ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار ہے، عذاب نار کا حقدار ہے. اور اسلامی حکومت اگر اسلامی حکومت ہو تو کھلے عام رمضان میں روزہ نہ رکھنے والے کو قتل کیا جائے گا. یہ قانون ہے شریعت کا. شہنشاہ اسلام بادشاہ اسلام جو ہوگا اسے گرفتار کرے گا، اور کھلم کھلا اگر کھاتا پیتا ہو روڈ پہ تو فرمایا اسے بادشاہ اسلام کو حق ہے کہ اسے قتل کر ڈالے، مار ڈالے اسے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک اسے قتل تو نہیں کیا جائے گا لیکن اسے جیل میں رکھا جائے گا جب تک کہ وہ روزہ رکھنے کا عہد نہ کر لے، اسے قید کیا جائے گا. یہ سختیاں ہیں، مگر چونکہ یہ قانون جو ہیں یہ دنیاوی اعتبار سے ہیں، اور ہم سب سے اہم بات یہ ہے ہمارے لیے تو کہ خدا کا حکم ہے، بس اللہ کا حکم ہے، اور اصل عبادت ہی خدا کے حکم پر عمل کرنا ہی عبادت ہے. ورنہ روزے میں بھوکا پیاسا رکھ کر اللہ کا کیا فائدہ ہے؟ صبح سے شام تک ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں اور اللہ نے وعدہ کیا اتنا اجر دوں گا اتنا ثواب دوں گا، تو مولا میری اس بھوکے پیاسے رہنے سے تیرا اپنا کیا فائدہ ہے؟ کہا میرا کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا تو پھر خوش کیوں ہوتا ہے میرے بھوکے رہنے سے؟ میں پیاسا ہو جاؤں تو تجھے خوشی ہوتی ہے، میں صبح سے شام تک بھوکا رہوں تو اللہ خوش ہوتا ہے. کہا مولا میرے بھوک سے تیری خوشی کیوں؟ تو فرمایا مجھے خوشی تمہارے بھوکے رہنے پر نہیں ہے، خوشی اس بات پر ہے کہ میرے بندے نے میرا حکم مان لیا ہے. بات یہ ہے نا اللہ کے حکم پر عمل کرنا. بس ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مالک ہے، تو جو آرڈر کرے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. بندہ رمضان میں روزہ رکھ کر گویا اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ مولا تو نے حکم دیا صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے رک جاؤ، مولا میں رک گیا. کہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑنا تیرے حکم کے مطابق بڑی بات نہیں ہے، تو اگر حکم کرے تو میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں. اور اللہ اس بات سے خوش ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ نے اس مہینے کی بڑی عظمت اور رفعت و بلندی بیان فرمائی، اور اس مہینے کو ماہ وسعت رزق بھی کہا جاتا ہے، ماہ مواسات بھی کہا جاتا ہے. ماہ وسعت رزق، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کی روزی میں وسعت پیدا فرما دیتا ہے، کشادگی ہو جاتی ہے روزے میں. رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غریب غربا جو مارکیٹوں میں خالی چیزوں کی نمائش دیکھ سکتے تھے، خریدنے کی طاقت نہیں تھی، مگر اللہ نے رمضان کے صدقے میں وہ نعمتیں بھی غریبوں کے دسترخوان پہ ڈال دیتا ہے. پورا سال ہم جو نہیں کھا سکتے اللہ رمضان میں کھلا دیتا ہے. کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا؟ یہ روزی میں وسعت ہے، روزی میں برکت ہے. اور پھر کرم بالائے کرم یہ کہ افطار میں تیرے دسترخوان پر بے شمار نعمتوں سے میں تیرے دسترخوان کو بھر دیتا ہوں، اور تو اس بات کی فکر نہ کرنا کہ میرا حساب کیسا دوں گا.
اللہ فرماتا روزے افطار میں اور رمضان میں جو تو کھائے گا نا، فرمایا اس کا حساب بھی تجھ سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا کرم ہے۔ تو روزے ہم پر آپ پر فرض کیے گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات سے بھی اس مہینے کو نسبت اور مناسبت ہے۔ سیدہ فاطمہ نے رمضان کا نہیں، رمضان کے علاوہ منت کے روزے رکھے۔ حسنین کریمین یا دونوں میں سے کوئی ایک بیمار تھا، منت مانی کہ مولا اگر میرے شہزادے یا شہزادہ صحت یاب ہو جائے تو میں 3 روزے رکھوں گی۔ منت مان لی۔ جب منت مانی تو حضرت مولا علی کو پتہ چلا 3 روزے کی منت فاطمہ نے مانی ہے، تو آپ نے کہا کہ میری بھی 3 روزے کی منت ہے۔ آپ کی کنیز تھی، گھر میں کام کرتی تھی، اس نے دیکھا کہ مولا علی اور سیدہ فاطمہ دونوں نے منت مانی ہے 3 روزے کی، تو نوکرانی نے بھی کہا کہ میری بھی 3 روزے ہوں گے۔ دیکھیے نیکیوں سے جب شروعات ہوتی ہے تو ماحول بنتا ہے۔ گھر کی نوکرانیاں تک ان کو دیکھ کر نوکرانی نے روزہ رکھنا شروع کر دیا، اور جب ان کے روزے شروع ہوئے، افطار کا وقت تھا، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے کہیں سے کچھ جو بطور قرض لائے، ادھار، افطار کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، گھر میں افطار کے لیے کچھ نہیں تھا، اسے پیسا گیا اور پیس کر کے اس آٹے میں سے 3 روٹیاں بنائی گئی۔ اب افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے، دروازے پر دستک ہوئی کہ میں مسکین ہوں، اے اولاد رسول آل نبی، میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلاؤ۔ حضرت سیدہ فاطمہ نے اپنی روٹی اٹھائی اور جا کر کے دے دیا۔ سیدنا مولا علی نے کہا میری بھی روٹی دے دیں، حضرت فضہ نے کہا کہ میری بھی روٹی دے دیں، نوکرانی نے بھی اپنی روٹی اسے دے دی، اور تینوں نے خالی پانی پی کر افطار کر لیا، روزہ رکھا۔ سحری کا وقت ہوا، کھانے کے لیے ابھی بھی کچھ نہیں تھا، پانی پی کر پھر روزہ رکھ لیا۔ دوسرا دن آیا، 3 روٹیاں بنی ہوئی تھیں، اس سے زیادہ نہیں تھا، دستک ہوئی، یتیم ہوں، اللہ کے لیے مجھے کچھ دے دو، بھوکا ہوں۔ پھر 3 روٹیاں اٹھا کے دے دی گئی، پھر پانی سے افطار ہو گیا۔ تیسرا دن آیا، 3 روٹیاں دسترخوان پر ہیں، 3 روزے دار ہیں، اور سوائے پانی کے 3 دن ہو گئے، پیٹ میں کچھ نہیں گیا، وہ بھی سحری میں اور افطار میں۔ اب افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک اسیر آ گیا، قیدی، کہ اللہ کے لیے مجھے کچھ کھلا دو، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ 3 روٹیاں اٹھا کر پھر عطا ہو گئی۔ ان کی اس ادا کو اللہ نے جب ملاحظہ فرمایا، یہ ادا اتنی پسند آئی اللہ کو، اللہ نے ان کی شان میں قرآن کی آیت اتار دی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ انہیں کھانے کی ضرورت تھی، اس کے باوجود اپنی ضرورت کا کھانا کبھی مسکین کو دیتے ہیں، کبھی یتیم کو دیتے ہیں، اور کبھی اسیر کو دیتے ہیں۔ اللہ کو ان کی یہ ادائیں بڑی پسند آتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے، یہ رمضان کے علاوہ کی بات ہے، جب رمضان کے علاوہ نفلی اور منت کے روزے رکھنے کا انہیں اتنا شوق تھا، تو ماہ رمضان کے روزوں کا کتنا ذوق ہوگا، کتنا شوق ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں و آپ کو اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں اپنے نوجوانوں سے، بچوں سے گزارش کروں گا کہ یہ مہینہ گھومنے پھرنے موج مستی کا نہیں ہے، یہ مہینہ عبادت کے لیے آیا ہے۔ سحری کے وقت میں نے آج صبح دیکھا تو کئی نوجوان بائکیں لے کے دوڑا رہے ہیں خوب۔ اللہ کے بندو، ہم تو جگے ہوئے ہیں، مگر کیا صرف ہم ہی رہتے ہیں یہاں؟ اسلام کسی غیر کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ ہارن بجا رہے ہیں اور زور زور سے گاڑیاں دوڑا رہے ہیں، بھئی غیر مسلم بھی رہتے ہیں۔ ہم اپنے کردار کو اتنا بلند کر دیں نا، اتنا بلند کر دیں کہ غیر بھی ہماری عزت کرنے پر مجبور ہو جائے، مگر ہم اپنی حرکتوں سے ایسے کام کر جاتے ہیں کہ جس سے غیر مسلمانوں سے تو متنفر ہوتا ہی ہے اور ہو گیا ہے، اسلام سے بھی متنفر کر رہے ہیں ہم لوگ ہماری حرکتوں سے۔ سحری میں اٹھ کر کے آپ کی گاڑیاں چل رہی ہیں،
ظاہر بات ہے غیروں کا خیال تو ان کی نیندوں کا خیال ہم کو کرنا ہے. وہ آرام میں ہوں گے, کوئی بیمار ہوگا اور وہ بستر پہ کر رہا ہے اور ہمارے ہارن کی آوازیں آ رہی ہیں, گاڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں, اس کا بھی ہمیں خیال کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں ہمیں کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے ہوں گے جو اس وقت تہجد پڑھتے ہوں گے, کوئی تلاوت کر رہا ہوگا, کیا ہماری ان حرکتوں سے ان کی عبادتوں میں خلل پیدا نہیں ہوگا؟ تو نوجوانوں یہ مہینہ عبادت کا ہے, رکھڑ پٹی کرنے کا نہیں ہے. اللہ کے لیے اس مہینے کو رائے گا نہ جانے دے. اس کا منٹ منٹ ہماری بخششوں کا ذریعہ ہے, سیکنڈ سیکنڈ بخششوں کا ذریعہ ہے. لہٰذا ہمیں ہر منٹ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے, استغفار کرنا ہے, اپنی مغفرت کی بھیک مانگنی ہے. اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بے شمار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو مغفرت یافتہ بندوں میں شمار فرما دے. وما علینا الا البلاغ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.